بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الف لام میم کے ساتھ ولید شیخ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ سویلائزیشن، یہ خوبصورت روایات، یہ ویلیوز، یہ سب جو آپ کو آج ہمارے معاشرے میں دکھ رہی ہیں، یہ صرف ایک ادارے کے مرہون منت ہے، اور وہ ادارہ ہے فیملی انسٹیٹیوشن، خاندان کا نظام۔ اور ہر کلچر میں، ہر معاشرے میں میرج کو ایک سیکرڈ بانڈ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، مگر اسی مقدس ادارے کو ہر طرف سے حملے درکار ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ دیکھ لیں، آپ میڈیا کا کانٹینٹ دیکھ لیں، فحاشی، عریانیت، ہر طرف سے اس ادارے کے اوپر، اس مقدس ادارے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک اور مسئلہ جو اس معاشرے کو درپیش ہے وہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور ریسنٹ سروے کے مطابق پاکستان گیلانی ریسرچ اور فاؤنڈیشن سروے کے مطابق گیلپ پاکستان نے جو سروے کیا ہے کہ 60% آف پاکستانیز یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کی جو شرح ہے اس میں پے در پہ ہر سال جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے۔ اور ایکسپریس ٹریبیون کی ایک ریسرچ کے مطابق دا ڈائیورس ریٹ آف پاکستان ہیز انکریزڈ بائی 35% ان پاسٹ 5 ایئرس۔ تو آج اسی حوالے سے بات کریں گے ڈائیورس کے ریزنس کے اوپر، اس کے اسباب اور علل کے اوپر، اور خاص طور پہ ایک اور اس چیز کے اوپر بھی بات کریں گے جو ویسٹ میں ڈائیورس کے ریٹس ہیں، اگر اس سے پاکستان میں جو ڈائیورس کے ریٹس ہیں اس سے کمپیئر کیا جائے تو پاکستان کے ریٹس آج بھی بہت کم ہیں، 1%، اور 1% سے بھی کم جو ہے وہ پاکستان میں ڈائیورس کے ریٹ ہیں۔ حالانکہ امریکہ کے اندر 45% جو میرجز ہیں اٹ اینڈ اپ ان ڈائیورس ود ان 10 ایئرس، اور آسٹریلیا کے اندر ہر تیسری شادی جو ہے ڈائیورس کے اندر اینڈ ہوتی ہے۔ بٹ اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ ویسٹ میں جو نمبر 1 ریزن ہے طلاق کا وہ لیک آف کمٹمنٹ ہے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں جو نمبر 1 ریزن ہے طلاق کا وہ ویسے تو آپ اس کو براڈر ٹرمز میں اگر یوز کریں گے تو وہ لیک آف پیشنس اور انٹالرنس ہے، مگر بیسکلی تشدد، فزیکل وائلنس یا ان لاس کی انٹرفیئرنس، جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق ہو رہی ہیں۔ بٹ اسی حوالے سے آج بات کریں گے، اس کی پریونشن کے اوپر، اس کے سدباب کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز علماء کرام، قابل قدر، واجب الاحترام۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین علامہ شبیر حسن میسمی صاحب۔ السلام علیکم سر، علیکم کیسے السلام مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور پھر ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، استاذ الحدیث جامعہ بن نور العالمیہ میں مولانا عزیز الرحمان عظیمی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں گفتگو کا آغاز سب سے پہلے علامہ شبیر حسن میسمی صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں آپ کے سامنے ڈائیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی ایک بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوا چلوں آگے تاکہ گفتگو اور کھلے انداز میں جی ہو۔ ہم اپنے معاشرے کو ویسٹ سے کمپیئر نہ کریں۔ جی ہمارا اپنا ایک معاشرہ ہے، ہماری اپنی ویلیوز ہیں، ہمارے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں، ہمارے مسائل الگ ہیں۔ دیکھیں، دین اسلام دین کامل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ آگے چل کے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اسلام کے علاوہ تم نے کوئی اور زندگی کا طریقہ اپنایا تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں خسانے میں۔ زندگی گزارنے کا ایک واحد طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے حبیب کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، اور وہ ہے اسلام۔ ہمارا معاشرہ نہ پورا اسلامی معاشرہ ہے نہ پورا غیر اسلامی معاشرہ ہے۔ ہمارا معاشرہ کہنے کو مشرقی معاشرہ ہے، لیکن مشرقی اقدار کو بھی پوری طرح سے وہ نہیں اپناتا ہے۔ طلاق کی بات کرنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی جہت کیا ہے۔ ہمارا معاشرہ پچھلے 70-75 سال سے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جی ایسٹرن کلچر کی بات کر رہا ہوں، یہ گم ہے۔ ہم جائیں تو کس طرف جائیں؟ اسلام کی طرف جاتے ہیں تو ان کے کان میں الذی یوسوس فی صدورہم، جو ان کے دلوں میں اور کانوں میں پھونکا جاتا ہے، تو وہ مغرب کی طرف منہ کر دیتے ہیں۔ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے مسائل تو اس سے زیادہ گمبھیر ہیں۔ ابھی ایک فیملی اپنی بیٹیوں کو لے کر پاکستان آ گئی، ان کا مکان، گاڑی، وہاں تو مزے کرتے تھے، مولانا سب کچھ تھا، لیکن بیٹیاں جو تھیں وہ وہاں کے معاشرے میں ہمارے ہاتھ سے باہر نکل رہی تھیں۔
اسلام کے بعد جو وہاں پر گئے ہیں، کیونکہ میں الحمدللہ ان جگہوں پہ جاتا رہا ہوں، والدین نے خون کے آنسو رو کے کہا ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیاں جو ہیں وہ کوئی ہندو سے شادی کر رہی ہے، بیٹا جو ہے وہ کسی اور سے شادی اللہ کر رہا ہے، اکبر، تو وہ تو بڑا الگ ہی سین ہے۔ الگ ہی معاملہ ہمارا ملک اور ہماری ثقافت اسلامی ثقافت ہے، جی، ہمارے پاس اسلامی ثقافت کی تبلیغ کے لیے ماں کی گود ہے، ہمارے لیے اسلامی ثقافت کی تبلیغ کے لیے مدرسہ ہے، ہمارے لیے اسلامی ثقافت اور دین کی تبلیغ کے لیے مدرسہ ہے، مسجد ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، مجالس ہیں۔ اگر ہم ان کو اسلام کی صحیح روح کو پہچنوانے کے لیے لوگوں تک تبلیغ کریں، آج دیکھیں لوگ مساجد بنانے کے لیے قربان ہو رہے ہیں، لوگ فلسطین پہ اپنی جان دینے کے لیے قربان ہو رہے ہیں، لوگ اسلام کی قدروں کو اپنانے کے لیے۔ تو ہم اگر اپنے ان میڈیاز کو، ماں کی گود، فیملی سسٹم جو آپ نے بتایا، بہت ہی صحیح جملہ استعمال کیا، مسجد، ممبر، مجالس، ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ ان کو پیور دینی تعلیمات کے بجائے اور چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو لوگ سن کے کہتے ہیں یہ اس کا اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، وہاں سے کنفیوژن شروع ہوتا ہے اور پھر چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ جی، میں بہت زیادہ علماء کا ٹائم نہ لے لوں سر، طلاق کی وجوہات میں سے ایک وجہ دین اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ کر اپنانا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے طلاق کی طرف چیزیں بڑھتی ہیں۔ جب اگلا میرا موقع آئے گا تو میں اور چیزوں کی طرف توجہ ضرور، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے ریفرنس بھی کیا اپنی گفتگو میں کہ دین سے دوری، دین کو ہم صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائے، مگر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو دینی لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی پڑھتے ہیں، وہ گھر پہ آتے ہیں اور فزیکل وائلنس کرتے ہیں۔ فزیکل وائلنس ایک میجر ایشو ہے پاکستان کے اندر، جس کی اور یہی نمبر ون ریزن بھی ہے، یعنی یہ ویسٹ میں یا دوسری دنیا میں جو ڈائیورسز ہوتی ہیں وہ نمبر ون ریزن یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں نمبر ون ریزن فزیکل وائلنس ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ صرف دین سے دوری ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ کچھ اور معاشرے میں ایسے ویلیوز پل چکی ہیں بسم جو؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ کہ بہت اچھا عنوان آپ نے آج منتخب کیا، دوسری یہ کہ علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دین سے دوری کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم جو معروف معنوں میں جسے سمجھا جاتا ہے یہ دیندار ہے، اور دوسرا کہتا ہے میں اتنا دیندار نہیں ہوں۔ تو دیکھیے دین جو ہے وہ جیسا کہ علامہ صاحب نے قرآنی آیات کے تناظر اور اس کی وساطت سے بیان کیا کہ وہ اسلام ہے۔ اسلام صرف مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہے، جی، اسلام اصل میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک سلیم الفطرت شخص بہترین مسلمان اور بہترین دیندار ہوتا ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا نا کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ فزیکل وائلنس کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ یہاں پر دیندار کی جو تعریف ہے اسی پہ اختلاف ہے۔ جی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معروف معنوں میں مذہبی ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، بات ہو سکتا ہے تہجد گزار بھی ہوں، لیکن جو وہ مذہب کی چند عبادات پر تو عمل پیرا ہیں، لیکن وہ جو دین کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ دیکھیے دین عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا نام بھی ہے۔ دین میں اگر حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے تو حقوق العباد کو بھی پیرالل رکھا گیا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی اور تقصیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم وہ معاف فرما دے، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک صاحب معاملہ سے معافی نہ مانگ لی جائے یا اس سے کوئی ازالہ نہ کرا لیا جائے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا انسان کے لیے رشتہ تخلیق کیا ہے، جی، وہ رشتہ زوجہ کا رشتہ ہے، یعنی یہ زوجین کا جو تعلق ہے یہ اتنا مقدس، اتنا ضروری ہے کہ جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اس کے بغیر نامکمل تھے۔ جی، قرآن کریم میں دو مقامات میں فرمایا، ایک مقام میں فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے
नफूस, तुम्हारे नफ्स से एक तुम्हारी ज़ौजा, तुम्हारा जोड़ा बनाया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। और मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि मुराद जो यानी बराह रास्त मुराद हैं वो हज़रत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन बिलवास्ता हर मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस हैं। कुरान करीम में मकाम पर कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम एक दूसरे का लिबास हो, जीनत का इजहार भी हो, इज़्ज़त में इजाफे का बाइस भी हो, एक दूसरे के अयूब के छुपाने का और छतरपोशी का ज़रिया भी हो, और तीसरा ये कि तुम एक दूसरे को जो ख़राब मौसम आता है, जो हालात और वाक़यात में तलातुम पैदा होता है, जो नित नए मसाइल पैदा होते हैं, उसमें भी एक दूसरे का बचाव करने का बाइस बनते हो। तो क्या आया आजकल के जो मियाँ बीवी हैं जी वो इस तरह का लिबास हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ एक मर्द के लिए ये देखा जाता है कि उसकी दाढ़ी मूंछें आ गई हैं तो उसकी शादी कर दी जाए, जी खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। या ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ परवान चढ़ रहा है कि अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है और अपनी फैमिली का बोझ उठा सकता है तो शादी कर दी जाए। दूसरी तरफ लड़की ने अगर 10 जमातें पढ़ ली हैं या इंटरमीडिएट कर लिया है या ग्रेजुएट हो गई है तो बस अब उसके हाथ पीले कर दिए जाएं। और जी। फिर लड़की की शादी के लिए जो चीज़ देखी जाती है वो हुस्न जमाल, जी कद्दो-क़ामत, ऊंचा घराना, और लड़के के लिए देखा जाता है कि भाई मालदार है कि नहीं है, चाहे शक्ल सूरत हो ना हो, उसका सारा का सारा दारोमदार उसकी माल पर होता है। नबी करीम ने क्या फरमाया है? फरमाया तुनके मरअतु लिअरबाइन, किसी भी औरत से 4 बातों की वजह से शादी की जाती है, लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा, दीन की वजह से। फरमाया कि तुम्हारे हाथ खाक आलूद होंगे अगर तुमने दीन को तरजीह ना दी, तुम दीन को तरजीह देना। अब यहाँ भी दीन से मुराद ये नहीं है सिंपल कि वो अबाया पहनती हों, वो नकाब लगाती हों, वो ग्लव्स पहनती हों, वो सॉक्स पहनती हों, वो आंखों को नीचे रखती हों तो वो दीनदार हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मामलात कैसे तय करने हैं। कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़नी है बल्कि नमाज के ज़रिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत तुमने इख्तियार की है, बाकी बनी नो इंसान को उस कुर्बत की तरफ लाने के लिए तुम्हें उनसे हुस्ने माशरत भी करनी है। तो हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि एक मर्द क्या अपनी होने वाली बीवी को डील करने की सलाहियत रखता है। जी एक लड़का जो अपने माँ बाप से सीधे मुंह बात नहीं करता वो अपनी सास ससुर का क्या एहतराम करेगा। एक लड़की जो अपनी माँ से काम लेना पसंद करती है बजाय कि उसके उनकी खिदमत करे, वो सास की जाकर या नंदों की जाकर दिल कैसे जीतेगी। जी तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कहा ना कि हमारे यहाँ जो है ना मिसकमिटमेंट की वजह से रिश्ते नहीं टूट रहे। देखिए, निकाह के मौके पर एक आयत पढ़ी जाती है, हुजूर करीम में भी पढ़ी, तमाम उलमा कराम और काज़ी इस आयत के पढ़ते ऊपर हैं। आएंगे डॉक्टर आमिर साहब, बस एक छोटा सा ब्रेक जी। लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद तलाक के मौजू के ऊपर हम बात करें। हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं। खुशामदीद नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं तलाक के मौजू के ऊपर, तलाक की बढ़ती हुई शरह के ऊपर जो हमारे माशरे में हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलमीदीन मौलाना अज़ीज़ुर-रहमान नज़ीमी साहब। अल्लामा साहब, सवाल ये है, जैसे कि मैंने बताया कि जो पाकिस्तान में एक रिसर्च कंडक्ट की गई है उसके मुताबिक जो नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं उसमें से एक रीज़न है इन लॉस की इंटरफेरेंस, यानी बिला वजह इंटरफेरेंस, जॉइंट फैमिली सिस्टम और अनडिज़ायर्ड जो इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या आप समझते हैं कि सद्देबाब क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ने जैसे फरमाया कि तलाक़ की वजूहात में एक बड़ी वजह है दीन से दूरी, और फिर ये बात भी आ गई कि दीन से दूरी का बहुत सारे लोगों को देखा कि जो बज़ाहिर दीनदार होते हैं लेकिन वो तशद्दुद भी करते हैं और सही तरीक़े से पेश नहीं आते और उनका रिश्ता ज़्यादा नहीं चलता। तो उसमें मैं ये इजाफ़ा करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उसमें 2 चीज़ें ज़िक्र की है। इज़ा ख़तब इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, कि उसका दीन भी ठीक हो, पसंदीदा हो, यानी दीनी एतबार से उसमें कोई कमी कोताही ना हो। और उसके लिए एक बुनियादी चीज़ जो हम देख सकते हैं, सामने रख सकते हैं, वो ये है कि वो फासिक ना हो। और फासिक का मतलब फिर बड़ा वसी होता है, वो ये कि
جرائم پیشہ، بڑے گناہوں میں مبتلا، باغی قسم کا، بدماش ٹائپ کا آدمی نہ ہو، بلکہ دین پر عمل کرنا، یعنی وہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صلحاء کی سیرت ہو اس کی، تو اس میں پھر نمازیں بھی آ جاتی ہے، عقیدہ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اخلاق ٹھیک ہو۔ اب اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں مسلم اور غیر مسلم میں بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ غیر مسلم کے بھی اچھے اخلاق ہوتے ہیں، تو اخلاق کا ایک رویہ اور وہ چیزیں بھی دیکھو، صرف دینداری کو نہ دیکھیں، اور جب دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا تو پھر یقیناً وہ شادی اور وہ رشتہ کامیاب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جہل بہت بڑا سبب ہے، جہل۔ اب جہل میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں حقوق کا نہیں پتہ ہوتا، تو کہ بھائی یہ جس کی بچی ہمارے گھر آئی ہے اس کے میرے اوپر حقوق ہے، اور جیسے میرے حقوق ہے، جیسے ہمارے قبائلی معاشرے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کا مطلب ہے نوکرانی یا ایک باندی، بس اس کو چلانا ہے، جیسے وہ آپ کے ہاتھ کی چڑی ہے، جو بھی اس طرح اس کو گھماؤ، جہاں بھی جیسے رکھو، یہ آپ کی مرضی، بلکہ یہ مردانگی ہے کہ اگر آپ اس کو زیادہ قابو میں رکھو اور وہ ہل بھی نہ سکے آپ کے بغیر، تو وہ آپ کے اشارے ابرو کے تابع ہو، تو یہ کامیاب شوہر ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، وہ بالکل آپ کے مساوی ہے۔ قرآن نے مماثلت کا لفظ ذکر کیا نا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنے ان کے اوپر حقوق ہیں آپ کے، اتنے ہی اس کے حقوق ہیں آپ کے اوپر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، صرف ایک درجے کا فرق ہے، وہ یہ کہ وہ طلاق نہیں دے سکتے، آپ طلاق دے سکتے، اور آپ کی وہ اطاعت کرے گی موٹی موٹی باتوں میں، آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ اتنا خیال رکھیں گے اس کا کہ کسی حوالے سے وہ کبھی محسوس نہ کرے، ذہنی اذیت دینا، نفسیاتی اذیت دینا، برتری کا آپ کو احساس ہے، اس کو کمتر سمجھ رہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انتہائی درجے کی گھٹیا چیزیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہمارے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ام زرع اور ابو زرع کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرد تھے اور اس کی بیوی نے اس کا قصہ سنایا، تو کہا کہ اس طرح خیال رکھتے، اس طرح خیال رکھتے، بہت کچھ بتایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایسا ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھے، اتنا خیال رکھوں گا، لیکن اس نے آخر میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں طلاق نہیں دوں۔ تو اس سے اسلام کا مزاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پتہ چلتا ہے۔ اب ہمارے ہاں جہالت بہت ہے، جیسے ہمارے قبائلی زندگی میں آپ کا اگر ان کو دیندار کہیں کہ بڑی داڑھی ہے، پگڑی ہے، کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے جناب، تو میں دینداری نہیں ہے، وہ روایات ہے اور رسوم ہے، کچھ چیزیں ہیں ان میں، وہ چاہے نمازی نہ بھی ہو پگڑی پھر بھی پہنیں گے، تو وہ چیزیں جو ہے نا، ہم اگر اس کو دینداری سمجھتے ہیں کہ دیکھیں داڑھی والے نے اپنی بیوی پر ظلم کی زیادتی کی، وہ دینداری ہے ہی نہیں، وہ تو جاہل ہے۔ اور جاہل کا مطلب پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ تعلیم یافتہ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ دینی اعتبار سے ان میں جہل اگر نہیں ہوگا تو پھر معاملات سدھر جائیں گے، ورنہ اگر جہل رہے گا تو پھر زیادتیاں ہوں گی، اور عموماً یہ جہل ہی جو ہے نا اس کا سبب ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ طلاق کی اتنی حوصلہ شکنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بیوی بن گئی نا تو قیامت تک رہے گی، اب چاہے یہ بھی جتنی بھی غلطیاں کرے، جتنی بھی نااہل ہو، آپ اس کو پسند کرو یا نہ کرو، دوسری تیسری شادی بھی کرو، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اسلام نے اس کو بہت سہل رکھا ہے کہ اگر آپ کے آپس میں بنتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنتی ہے تو طلاق کا مطلب دروازے کھلے ہیں، اس کو الگ کر دے، لیکن زیادتی نہ کرے۔ بہت خوب۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، رکھنا ہے تو طریقے سے رکھیں، معروف طریقے سے، اور نہیں تو اس کو چھوڑ دے، جانے دے۔ تو طلاق کے اس حد تک تو جو ہے نا معاشرے میں اس کو بیان بھی کرنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کی نہیں بنتی اور مزاج نہیں بنتے، جو بھی صورتحال ہے، طلاق دے دے طریقے سے۔ علامہ شبیر ریشمی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ نے وعظ و نصیحت کی بات کی، تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے وعظ و نصیحت تو بہت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ٹالریٹ کریں، انٹالرنٹ رویہ نہ رکھیں، مگر اس کے باوجود اسی تحقیق میں جو پاکستان میں کنڈکٹ ہوئی ہے اس میں یہی آ رہا ہے کہ جو ٹیمپرامنٹل انکمپیٹیبلٹی ہے، ایموشنل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے بھی طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ پھر اس کے جو پوسٹ ڈائیورس کانسیکوینسز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بہت ہی شدید آ رہے ہیں کہ جو ماں باپ کا بیسکلی جو شوہر ہے وہ بھی بڑے ٹرامیٹک سچویشن سے گزرتا ہے، جو بیوی ہے وہ بھی انگزائٹی ڈپریشن سے گزرتی ہے، اور اس کے پھر بچوں کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں بڑے منفی۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ یہ پوائنٹ تو بہت اچھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ اور جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر واقعہ نہیں بن رہی تو 2 بچے ہونے سے پہلے نکل جاؤ نا، اتنا دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، منگنی ہوئی نا، پتہ چل رہا ہے کمپیٹیبلٹی نہیں، کیسز ہمارے پاس بہت آتے ہیں، چھوڑ دو، نہیں لوگ کیا کہیں گے، سوشل پریشر۔ تو وہاں سے
निकाह पे गए, फिर देखा कंपेटेबिलिटी नहीं, भाई अभी रुखसती नहीं हुई, छोड़ दो, नहीं ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, दिन को रुखसती हो गई, अब तो और मुसीबत, हाथ पैर चलाना और सारी चीज़ें, इनकम्पेटेबिलिटी है, ओहो अब तो रुखसती हो, मंगनी पे कहा था तो नहीं मान, अब बच्चा हो गया, इन्वेस्टमेंट भी तो इतनी होती है, इन्वेस्टमेंट 30-40 लाख रुपए लगे होते हैं शादी पे। अब बच्चा हो गया, अब तलाक हो रही है। तो अगर पहले से देख रहे हैं कि कंपेटेबिलिटी नहीं, देखिए हमारे माशरे में लड़के को लड़की की साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं कुछ पता, भी नहीं पता। जो होता है वो जो मोबाइल के गलत ताल्लुकात हैं उसमें होता है, दैट इज़ ऑल इमेजिनेशन, ठीक है। लड़की भी, आज ही मैं अपने एकेडमी में लेक्चर दे रहा था, मैंने कहा ये जो आपसे कह रहे हैं ना कि मसलन तुम बहुत अच्छी हो, तुम जी। ऐसा करो, उससे कहे तो अपने वालिदैन को लेकर आके रिश्ता ले लो, वो भाग जाएगा। देखिए इनकम्पेटेबिलिटी का मसला अपनी जगह पर है, लेकिन हम माशरे के एक मसले की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे कि लड़के को लड़की की साइकोलॉजी का नहीं पता है। अगर लड़के को सही तरह से लड़की की साइकोलॉजी और लड़की को लड़के की साइकोलॉजी, हमारे पास केसेस हैं जब हमने उनको क्लियर समझाया, उन्होंने कहा मैं लड़की ज़ात को कबूल नहीं कर सकता, मैं ज़िंदगी ऐसे गुजार लूँगा, मेरे लिए इन चीज़ों को मैनेज करना। मैंने कहा आफरीन, अगर तुम क्लियरली एक बात कहते हो, फिर तुम्हें ऐसी वाली मिल जाए जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो। एक और चीज़ है, वो जनाब ये तो लव मैरिज हो गया। देखिए एक होता है अरेंज मैरिज, एक होता है लव मैरिज, एक होता है सिलेक्टेड मैरिज। हम बाज़ जगह सिलेक्टेड मैरिज को लव मैरिज का नाम देते हैं, और उससे पहले बंदा ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक मर्द है एक औरत है, समझते हैं कि इसका मिजाज अच्छा है। मैं इस बात की तरफ जाऊंगा कि कंपैटिबिलिटी को देखना चाहिए और इसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, वरना फिर बात वहाँ मैं आप ही की बात को एक और आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर जमाल अल तौराबी जो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं किंग फहद हॉस्पिटल में, उन्होंने भी यही कहा है, द कॉजेज ऑफ डाइवोर्स इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन कपल्स, पेरेंट्स डू नॉट ट्रेन देयर चिल्ड्रन टू सॉल्व वो प्रॉब्लम्स। मखलूक ही दूसरी है, मखलूक दूसरी है। दो मखलूक को साथ जाने के लिए देखें माँ का तो इस पे दर्जा, कोई प्रोग्राम होना चाहिए, कोई ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए माशरे में कि लोगों को ट्रेन करें। जिस तरह अलिफ लाम मीम होता है ना, इस तरह बाकायदा हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम्स होने चाहिए टू एक्सप्लेन देम, ताकि उनको पता चले। इसलिए कि लड़का जो है माँ की सूरत में एक शख्सियत को देखता है, बहन की सूरत में एक शख्सियत को देखता है, लेकिन फिर भाभी की सूरत में भी एक शख्सियत को देखता है। अब यहाँ पर उसका माइंडसेट, लेकिन उसको नहीं पता है कि भाभी अपने भाई के साथ, उसके यानी मेरे भाई के साथ किस तरह से, अगर उसे लड़की की साइकोलॉजी समझाई जाए, लड़की को लड़के की साइकोलॉजी समझाई जाए, और फिर आगे आपका पॉइंट आएगा, शायद मैं उस तक ना पहुँचूँ, पेरेंट्स की दखलत उस तरह से ना हो जिस तरह से होती है, इंटरफेरेंस बेजा चीज़ें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाती है। चीज़ें आगे बेहतर चल सकती हैं, लेकिन पूरा दिन शौहर काम पे जाए, वापस आए, बीवी की बुराइयाँ उसके दिमाग में आ जाए, फिर वो उस माइंडसेट के साथ नहीं जा सकता। बहुत खूब। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है तलाक के ऊपर, हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद है। एक छोटे से वक्फे बाद लौट कर आते हैं। खुश आमदीद नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं तलाक की बढ़ती हुई शरह के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। अल्लामा साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी गुफ्तगू में जो बात की कि वक्त पर शादी होनी चाहिए, ठीक है, जो स्टडी हुई है पाकिस्तान में उसके मुताबिक जो वक्त पर शादी ना होने की वजह से जो लेट शादियाँ हो रही है, उसकी वजह से कुछ जिनसी मसाइल भी आ रहे हैं सामने, और उसकी वजह से भी तलाक के सामने आ रही हैं। तो एक तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर बताएं कि इसके हवाले से क्या होता है, दीन इस्लाम हमारी क्या इसके ऊपर बात करता है, और फिर इसके जो सद्दे बाब है, यानी जो बढ़ती हुई शरह की सद्दे बाब है, उसके ऊपर भी अपने कमेंट्स दीजिएगा। देखिए, शादी के लिए एक उम्र तो है जिस्मानी बुलूगत जी, और दूसरी है जहनी बुलूगत। कुरान करीम में एक मकाम पे फरमाया गया है कि जो यतामा तुम्हारी कस्टडी में हों और तुम उनके वली हो, निगहबान हो, तो उनके माल उनके हवाले कर दो जब वो रुश्द की उम्र को पहुँच जाएँ। तो यहाँ मुफस्सिरीन कराम ने एक नुक्ता बयान किया है कि रुश्द से मुराद यहाँ पर वो अक़ल है, वो समझ है कि अपने उस माल को वो ज़ाया करने वाले ना रहें, समझदार हो जाएं।
تو جہاں ایک مال کی اتنی اہمیت ہے تو وہاں جان کی کس قدر اہمیت ہوگی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لڑکے کو یہ ڈیل کرنا سکھانا چاہیے کہ جس سے تم شادی کرو گے وہ ایک الگ وجود رکھتی ہے، الگ پس منظر رکھتی ہے، الگ ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اس کو تم کیسے ڈیل کرو گے. اور اسی طرح لڑکی کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ لڑکی کو سکھائیں کہ شادی کوئی منزل نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ ہم اس کو حاصل کر کے بس ختم ہو گیا. نہیں، یہ امتحان ہے. جس طرح ایک کالج سے انسان یونیورسٹی میں جاتا ہے تو سمجھیے کہ ایک آپ غیر شادی شدہ سے شادی شدہ زندگی میں آئے ہیں، تو اب یہ دوسرا امتحان شروع ہوا اور بہت کٹھن امتحان شروع ہو گیا ہے بالخصوص مرد کے لیے. اور جہاں فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، قوام ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں. تو مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عورتوں کے مابین بھی یہ دیکھے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ جو بیوی آئی ہے اس گھر کی بہو بن کر، وہ بیچاری ہر وقت ایک کٹہرے میں کھڑی رہے اور جو اس کی ساس یعنی اس کی والدہ یا بہنیں جو اس کے کان میں ڈالیں وہ عملاً اس کے اوپر ایک داروغہ بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب صحیح وقت پر شادی ہوگی تو یقینی طور پر یہ سب مسائل نہیں ہوں گے. اور صحیح وقت پہ شادی کیوں نہیں ہوتی؟ اچھے سے اچھے کی تلاش میں ہم اچھے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ رشتے بچتے ہیں جو کہ موضوع نہیں ہوتے. اور ایک اور ریزن بھی تو ہے کہ ایک اکنامیکل پریشر ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم سیٹل ہو جائیں پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ شادی کریں گے. تو قرآن اس حوالے سے کیا بولتا ہے؟ دیکھیے، قرآن، سنہ، سلف صالحین کے اقوال، ان کی تعلیمات سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو دوڑ ہے نا یہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے. کبھی بھی انسان سیٹل نہیں ہوتا اور کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا. یہ ایسی دوڑ ہے جو آخر وقت تک چلتی رہتی ہے. حل من مزید، اور بھی آ جائے اور بھی آ جائے اور بھی آ جائے. تو یہ اس طرف نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کے تقاضوں کو محسوس کیا جائے کہ اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے. میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو جو قبضے کی جو نفسیات ہے نا، یعنی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ یہ میری شادی کے بعد اب یہ میرا ہو چکا ہے، اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ یہ کہیں اس کا نہ ہو جائے. چنانچہ وہ اپنا قبضہ جو برسوں سے جو تربیت کر رہی ہوتی ہیں، پال پوس رہی ہوتی ہیں، وہ قبضہ جتانا شروع کرتی ہیں. والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وقت کی شادی کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو وقت پہ شادی کریں، جلدی شادی کریں بچوں کو بے روی سے بچانے کے لیے، نمبر ایک. لیکن بات وہی کہ ذہنی بلوغت بھی ہو جسمانی بلوغت کے ساتھ. اور نمبر ٹو یہ کہ والدین کو شادی کے بعد ان کی ہر معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. بہت خوب. اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور آپ نے تربیت کر دی ہے، اپنی تربیت پہ بھروسہ رکھیے. آپ کا بچہ انشاءاللہ صحیح ماحول پہ رہے گا، سب صحیح کرے گا. جو باز ہوتا ہے نا، باز وہ اپنے بچوں کو اڑنا سکھا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اڑو، اور وہ اڑتے ہیں پھر، اور ٹھیک اڑتے ہیں. تو ہونا ہی چاہیے. باقی جو معاملات پیدا ہوتے ہیں اس میں ماں باپ کو ایک مشاورت کا سلسلہ رکھنا چاہیے، نصیحت کا رکھنا چاہیے، دعا کا رکھنا چاہیے. ضرور. میں مولانا عزیز الرحمان عظیمی صاحب کی طرف آؤں گا. آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ دیا کہ طلاق کے اوپر ہمیں سوشل پریشر بھی ایک بلڈ نہیں کرنا چاہیے کہ طلاق دے دی تو کوئی ٹیبو کام کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جو طلاق کے حوالے سے ایٹیٹیوڈ ہے معاشرے میں وہ آلریڈی چینج ہو چکا ہے. لوگ اب جو ہے وہ بات کے اوپر طلاق دے دیتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر بھی طلاقیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے بھی قرآن کیا بولتا ہے پیشنس، رسپیکٹ وغیرہ کے حوالے سے، اور سد باب کے حوالے سے جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی شرح ہیں، جیسے میں نے جس کے اوپر بات کی کہ ایک فزیکل وائلنس ہے، لیٹ شادی کرنے کی وجہ سے جو جنسی مسائل پیش آ رہے ہیں وہ ہے، ان لاس کی انٹرفیئرنس ہے، ٹیمپرامنٹل انکمپیٹیبلٹی ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی ہیں. تو آپ ایک پیغام بھی ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ دیں. جی بالکل. ایک تو آگاہی کی بہت ضرورت ہے. جیسے ہمارے ہاں اس پہ عموماً لوگ بولتے بھی نہیں ہیں، نہ بڑے بزرگ بولتے ہیں، نہ علماء بولتے ہیں. کہ حالانکہ اس حوالے سے جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ بہت ساری ایسی باریکیاں ہیں کہ جو مرد کو سمجھنی چاہیے. نفسیاتی چیزیں ہیں، جنسی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. قرآن کریم نے بہت بہترین خوش اسلوبی کے ساتھ وہ چیزیں ذکر کی ہے. تو جیسے ہمارے ایک دوست ہیں رشید احمد خورشید صاحب، ان کی کچھ کورسز ہیں، نکاح کورس. تو یہ اس طرح کی کچھ آگاہی مہم ہو، کوئی دروس ہوں، حلقے ہوں، جن میں ہم باقاعدہ، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اس چیز کو پھیلائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی تعلیمات ہے وہ عام ہو جائیں اور شعور آ جائے. ایک تو بڑی چیز یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک روایات ہیں، ہندوانہ روایات ہے یا دوسری رسومات ہے، وہ چونکہ معاشرے میں لوگوں کے گھٹی میں ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ غلط تصورات رکھتے ہیں شادی کے حوالے سے. ان چیزوں کو ختم کرنے کا کہنا ہوگا
قانون کئی دفعہ قوانین بھی بڑے مفید ہوتے ہیں اس حوالے سے، اس میں بھی جو ہے جو قانون کے ماہرین حضرات یا جن کے دسترس ہے وہ اس حوالے سے بھی کام کریں، اور ایک قناعت کا درس بھی دیا جائے کہ ہمارے ہاں قناعت بالکل نہیں ہے۔ مثلا اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا، اتنی انکم ہوگی پھر جا کے شادی کروں گا۔ جیسے عامر صاحب نے کہا کہ شادی تو بلوغت کے بعد ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے ایک اصطلاح ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی جب وہ بلوغت تک پہنچ جائے، بلوغت کے لیے نکاح کا لفظ استعمال کیا کہ یہ نکاح کی عمر ہے، لیکن ایک بات اس کے بعد یہ فرمائی ہے کہ اس کے بعد ان کو آزماؤ کہ ان میں رشد ہے یا نہیں، رشد ہے، وہ اس قابل ہے کہ ان کی شادی ہو جائے، تو پھر شادی ہونی چاہیے۔ تو اب اس حوالے سے اگر ہمارے ہاں یہ تصور ہوگا کہ بھائی بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت مہنگی شادیوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے خرچے ہیں، تو پھر جلدی شادی ممکن ہوگی۔ اور اگر یہ تصورات ہوں گے، اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونہ، کہ بہترین اور برکت والی شادی، ہماری شادیوں میں برکت نہیں ہوتی اسی لیے طلاقیں ہوتی ہے، تو برکت والی شادی ہو جس میں خرچے کم ہوں، یہ تصور اگر آئے گا تو پھر جلدی شادی بھی ممکن ہوگی، اور وہ جتنے سارے جو واہیات قسم کی چیزیں ہیں ان سے بھی ہم نجات پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں علماء کرام کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔ ناظرین، آپ نے علماء کرام کی گفتگو طلاق کے حوالے سے سنی۔ بڑھتی ہوئی شرح آبویسلی اسلام اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جہاں وہ ہر چیز کے معاملے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ پوسٹ جو ڈائیورس کے کانسیکوینسز ہیں، ظاہری طور پہ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑوں کی وجہ سے بھی آج طلاقیں ہو رہی ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ بہت بڑی وجوہات ہیں، ہماری زندگی اس کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی، مگر جو پوسٹ ڈائیورس کانسیکوینسز ہیں، ڈائیورس ایک ٹرامٹک پروسیس ہے، اور اس کی وجہ سے جو سب سے زبردست اور سب سے بڑا ایڈورس افیکٹ آتا ہے وہ بچوں کے اوپر آتا ہے۔ بچوں کے سائیکولوجیکل ایشوز، ان کو انگزائٹی ڈس آرڈرس، اس قسم کی چیزیں سامنے پیش آتی ہیں، وہ اسکولس میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، ان کی شادیوں کی جب بات آتی ہے تو ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، کیونکہ معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بھائی یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین نے جو شادی شدہ زندگی ہے وہ صحیح طرح سے نہیں گزاری، تو یہ ہو سکتا ہے ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا ہمارے بچے کے ساتھ صحیح طرح سے زندگی نہیں گزارے گا۔ اس کے سد باب کے لیے جیسے کہ علماء کرام نے اپنی گفتگو میں بھی ریفرنس دیا کہ کمپرومائز، سیکریفائس اور ایجوکیشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ کمپیٹیبلٹی کے اوپر، کہ ایک دوسرے کے اوپر والدین اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ٹرین کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کیسے نبھاتے ہیں، پرابلمس اگر سامنے آ جائیں، زندگی میں پرابلمس آتی ہیں، اگر پرابلم سامنے آ جائیں تو ان کو سالو کیسے کرتے ہیں، اور پیشنس، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، فزیکل وائلنس ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرنا، کیونکہ یہی وہ نمبر 1 ریزن ہے جس کی وجہ سے طلاقیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔